آپ مجھے بار بار یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کو جتنا چاہیں کہ ہم بلا دیں، لیکن وہ شخص ہمیں بار بار یاد آتا ہے۔ اگر اس شخص کی یاد ہمارے دل سے یا ذہن سے نہیں نکل رہی تو یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے انہی سوالات کے جوابات دوں گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ کبھی کبھی کوئی انسان ہمارے دل اور دماغ میں اس قدر بس جاتا ہے، اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسے بلا نہیں پاتے ہیں۔ اس کی باتیں، اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر وہ لمحہ جو ہماری محبت کا ہوتا ہے، وہ ہماری یادوں میں بس جاتا ہے، جیسے وہ ہماری زندگی کا ہی ایک اہم حصہ ہوں۔ پھر چاہے حالات کیسے بھی ہوں، دوریاں ہوں، وقت کتنا بھی مشکل سے گزر رہا ہو، وہ انسان ہمارے دل میں بسا رہتا ہے اور ہمارے دل و دماغ سے نہیں نکلتا۔ اس کی یادیں بار بار آتی ہیں، اس کی باتیں ہمارے ذہن میں گونجتی ہیں اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے؟ کیا وہ انسان میری تقدیر میں لکھا ہے یا میرا کوئی وہم ہے؟ یاد رکھیں کہ جب انسان کسی شخص سے بے حد محبت کرتا ہے، جب ہم کسی انسان کو اپنی دعاؤں میں بے شمار مانگتے رہتے ہیں تو وہ شخص ہمارے ذہن سے نہیں نکلتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو یادیں ہیں نا اس شخص کی، یہ آپ کو اپنے اللہ کے قریب کر رہی ہیں، اور جو چیز آپ کو اپنے اللہ کے قریب کر رہی ہو وہ آپ کے حق میں ہمیشہ بہتر ہوتی ہے، اور ایسی چیزیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہوں، کسی شخص کی عادت یا کسی شخص کی موجودگی آپ کو اگر اللہ سے دور کر رہی ہے، آپ کو ایسے کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی یاد، اس کا ساتھ یا اس کا وجود، اس کی موجودگی آپ کو اپنے رب کے قریب کر رہی ہے، آپ کو سجدوں تک لا رہی ہے یا آپ کے آنسو سجدوں میں بہا رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ بے شک وہ انسان آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے ملنے میں جو دیری ہو رہی ہے اس میں بھی اللہ ہی کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا اشارہ ہو کہ تم اپنے دل کو صحیح ڈائریکشن میں بڑھاؤ۔ اگر اس کی یادیں تمہاری عبادت میں اضافہ کر رہی ہیں، سمجھ لو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے صبر کی آزمائش ہے، لیکن اللہ نے اسے تمہارے قریب لانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اگر اس کا درد تمہیں سجدوں کو لمبا کر رہا ہے، سجدوں میں تمہارے آنسو بہا رہا ہے، اور اس کی جدائی تمہیں رونے پر مجبور کر رہی ہے یا اس سے دوری تمہیں بار بار رلاتی ہے، اگر اس کی یادیں تمہیں دعاؤں تک لاتی ہیں، اگر اس کی یادیں تمہیں اپنے رب کے قریب کرتی ہیں، تو جان لو تمہاری محبت برباد نہیں ہوگی، تمہارا یہ وقت ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ نے تمہاری محبت کو اپنی راہ میں تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ جس دل کو دنیا توڑ دیتی ہے اللہ اسی دل کو اپنی قربت سے جوڑ دیتا ہے، اور یقین کریں جو دل دنیا کی بجائے اللہ سے لگ جاتا ہے اس کو پھر اس دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، اس کو یہ پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ نے اسے کس چیز سے محروم کر دیا، کون سی چیز اس سے چھین لی گئی، کون سا شخص جو اسے دور کر دیا گیا۔ کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ میں آپ کو یہ ساری باتیں اپنے تجربات سے بتاتی ہوں، ایسی چیزیں جو میرے اپنے ساتھ گزر چکی ہیں یا ایسی چیزیں جو کہ میرے جاننے والوں کے ساتھ جو مجھے کال کرتے ہیں، مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو گزر چکی ہوتی ہیں، یہ باتیں میں ان تجربات سے کرتی ہوں کہ اگر کسی شخص سے اگر آپ آج اتنی محبت کرتے ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی اس کے بغیر ختم ہو جائے گی، آپ کا وجود اس شخص کے بغیر بکھر جائے گا۔ میں جانتی ہوں ابھی آپ سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میری کہانی مختلف ہے، میرا درد سب سے الگ ہے، لیکن یاد رکھیں یہ درد، یہ تکلیف، یہ جدائی، یہ محبت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، اور آپ یاد رکھنا کہ جس شخص کے بغیر آج آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کی سانسیں بند ہو جائیں گی، اگر آج آپ کا دل آپ کے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، آپ اپنا دوست اپنے اللہ کو بنا لیتے ہیں،
آپ اللہ سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے رب مجھے اس قدر طاقتور کر، میرا دل اتنا مضبوط کر دے کہ مجھے کسی بھی انسان، کسی چیز کے چھن جانے سے کبھی کوئی فرق نہ پڑے۔ تو یقین مانیں، میری اس بات پہ یقین کریں کہ وہ شخص جس کے بغیر آج آپ کو سانس تک نہیں آ رہی نا، اس کے بھی ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو ایک دن ایسا آئے گا کہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور یاد رکھنا کہ جب تم کسی چیز سے محروم کر دی جاتے ہو نا، تو سمجھ لو اللہ تمہیں اس سے بہترین دینے والا ہے۔ تو اپنے اس درد کو اللہ کے ساتھ شیئر کرو، اس جدائی کو اپنے سجدوں کی لمبائی کے ساتھ تبدیل کر دو، اپنے دل کو تسلی دو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل میں اپنا گھر بساتا ہے نا، تو وہ گھر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں صرف رونقیں ہوتی ہیں، وہ گھر ایسا ہوتا ہے جو کبھی اجڑتا نہیں، وہ گھر ایسا ہوتا ہے جو کبھی برباد نہیں ہوتا۔ اور جس دن آپ کے دل میں وہ گھر بس گیا تو آپ کو اپنی اللہ کی رحمتیں، اس کی حکمتیں سمجھ میں آئیں گی، اور آپ کو میری یہ ویڈیو بھی یاد آئے گی۔ جس دن آپ اس قدر مضبوط ہو جائیں گے، اس قدر مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو دنیاوی کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا۔ اور یقین کریں، میری نظر میں وہ شخص جیت جاتا ہے جس کو اس دنیا کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، جس کو اس دنیا داری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس صبر کرو، کیونکہ تمہاری یہ جو محبت ہے نا، اللہ کے پاس ضرور درج کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں بار بار یاد آتا ہے تو یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ کیا یہ کوئی نشانی ہے کہ ہمیں اس انسان کی طرف لوٹ جانا چاہیے، یا یہ صرف ہمارے دل کا کوئی دھوکہ ہے؟ اس سوال کا جواب آج ہی کی اس ویڈیو میں دوں گی، قرآن حدیث کی زندگی کے تجربات اور عبادت کے ذریعے سے، کہ کیا یہ اللہ کا کوئی اشارہ ہے؟ جب کوئی انسان تمہارے دل میں بار بار آتا ہے تو اس کی 3 اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، جب تمہارا دل ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، جب تمہیں وہی نہیں ملتا جس کی تم تمنا کر رہے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو روتے ہو، تو سمجھ جائیں اللہ تمہیں بہت بڑا سکھانا چاہتا ہے۔ وہ کچھ ایسا سکھانا چاہتا ہے جس سے دنیاوی محبتیں طوفان کے ساتھ اڑ جائیں گے۔ وہ کچھ آپ کو ایسا دینا چاہتا ہے کہ جس میں اس دنیا کی محبتیں جو آپ کو لمحہ بلمحہ کمزور کرتی ہیں، دنیا کی محبت جو آج ساتھ ہے تو کل کی اس کی امید نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوگی یا نہیں۔ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کو تو اس کا بھی بھروسہ نہیں کہ اگر وہ آج ساتھ ہے تو کل ساتھ ہوگا یا نہیں۔ ایک اللہ کی محبت ایسی ہے جس کا آپ کو بھروسہ ہے کہ اگر آج ساتھ ہے تو زندگی بھر ساتھ رہے گی۔ اگر آج اللہ کی محبت پاس ہے تو یہ دل کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور یہ محبت دل میں ہمیشہ بس جانے والی ہے۔ اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ انسان بدل جاتے ہیں، مگر رب کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ اور تمہیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم جسے اپنی دنیا سمجھ رہے تھے وہ دراصل تمہاری دنیا کے لیے ٹھیک ہی نہیں تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بہترین ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ لیکن آپ اپنی ان چیزوں کو بدل سکتے ہیں دعاؤں سے، اپنی التجاؤں سے، اپنے لمبے سجدوں سے، اپنے تہجد کی نمازوں سے۔ تہجد کی نمازوں میں بہائے گئے آنسوؤں سے آپ اپنی تقدیریں بدلوا سکتے ہیں، اپنی دعاؤں پہ کن کہلوا سکتے ہیں۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے کسی چیز کا یا کسی شخص کا خیال کیوں نہیں نکال رہا، اللہ تمہیں ہر روز کیوں آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے، تم ہر روز ٹوٹ کر بکھر جاتے ہو اور تمہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بے چینیاں میری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب میرے رب کو کسی انسان کا سجدہ کرنا بے حد پسند آ جاتا ہے، جب میرے اللہ کو کسی انسان کا اپنے آگے جھکنا پسند آ جاتا ہے، تو میرا اللہ بار بار اسے اپنے در پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کر دیتا ہے،
اس لیے وہ تمہارے دل میں بے چینیاں ڈالتا ہے تاکہ تم تڑپتے ہوئے اپنے رب کے پاس جاؤ، اس کے آگے آنسو بہاؤ، اور میرا رب تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لے اور تمہاری ساری تکلیفوں کو ختم کر دے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا یا کسی انسان کا خیال نہیں نکالتا نا، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ رابطے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر آؤ، تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری مرادیں پوری کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم تڑپتے دل سے جب اس کے پاس آؤ تو وہ تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے۔ تمہاری مانگنے کی تڑپ اللہ کو بے حد پسند آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، وہ کیسے تم پر رحم نہیں کرے گا؟ وہ تو بس اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور انہی آزمائشوں کے ذریعے وہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اگر تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکل رہا، کسی انسان کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکل رہا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ چیز یا وہ انسان تمہارے نصیب میں ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آنے تمہارے نصیب میں اس کو، بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ دعاؤں کی بدولت ہی اس تک پہنچو۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری تڑپ کو دیکھے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری چاہت کو دیکھے کہ تم کتنا اللہ کے آگے جھک سکتے ہو، کتنا اس کی رحمتوں پر یقین رکھتے ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ میرا رب کبھی بھی تمہیں ان چیزوں کی طلب میں مبتلا نہیں کر سکتا کہ تم دعاؤں میں ان کو مسلسل مانگ بھی رہے ہو، سجدوں میں جاتے ہو، لیکن وہ تمہیں ملتی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی ملیں گی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام سہاروں کو آپ سے اس لیے الگ نہیں کرتا کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میرا رب کبھی کبھی تمہیں تکلیفوں اور مشکلات سے گزارتا ہے، تاکہ جب تم ان راستوں پر چل کر آؤ تو تم ایک نئی انسان بن جاؤ، تم ایک بہادر انسان بن جاؤ۔ یہی وہ لمحات ہیں جو تمہیں اپنے اللہ پر یقین مضبوط کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تمہارا صبر اور دعا تمہیں اللہ کے قریب تر کر دیتے ہیں۔ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے نماز اور دعا کو اپنا ساتھی بنا لو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تمہیں اس لیے نہیں عطا کر رہا کہ رب نے وہ تمہیں عطا نہیں کرنی، بلکہ اللہ تمہاری ہر فریاد سنتا ہے، وہ تمہاری مشکلات کو آسان بناتا ہے۔ بس اپنی امید کو زندہ رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہوں، سب کچھ میں ٹھیک کر دوں گا، کیونکہ میں ٹھیک کرنے پر قادر ہوں۔ اور جب آپ کسی ایک ہی انسان کو بار بار سوچتے رہتے ہیں، اس کا خیال ذہن سے چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے نا، تو میرا رب وہ چیز تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ جب تم تڑپتے ہوئے اپنے رب کے در پر جا کر
کسی چیز کو مانگتے ہو نا تو میرا رب تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس تھوڑا سا صبر کرواتا ہے، انتظار کرواتا ہے، اور آخرکار جیت تمہارا مقدر کر دیتا ہے۔ وہ شخص تمہارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ انسان تمہارے مقدر کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم تھک گئے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری زندگی میں بے حد مسائل ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ذاتی معاملات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، مگر اس سب کے باوجود اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ کا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے، جب اس کی رضاؤں میں راضی ہونا سیکھ لیا جاتا ہے، پھر اللہ تمہاری رضاؤں پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بس اپنی چاہت کو رب کی چاہت بنا لو، اللہ کی چاہت پر ایک ذرا عمل کر کے تو دیکھو، وہ تمہاری ساری چاہتیں قبول کر لے گا۔ اللہ کی محبت میں کچھ وقت گزار کر تو دیکھو، وہ تمہاری دنیاوی محبتوں کو تمہاری جولی میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ پر بھروسہ مضبوط کر لو، کیونکہ اللہ کا راستہ معجزوں کا راستہ ہے، وہ صاحب کن فیکون ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرا رب سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو ان کے نزدیک ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں۔ تو جب اتنی واضح بات میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے تو تمہارا شک کرنا نہیں بنتا ان چیزوں پر جو تمہیں عطا نہیں کی جا رہی، ان چیزوں پر جن میں تھوڑی تاخیر آ گئی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اپنی دعاؤں کے تسلسل جاری رکھو، میرا رب سب عطا کر دے گا، وہ چیز بھی، وہ انسان بھی، وہ شخص بھی، اور تمہاری محبتیں بھی، انشاءاللہ تعالی۔